أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو دونوں مقام سے یہ واضح ہوا، ثابت ہوا کہ قرآن کریم کا نزول والا مہینہ یہ رمضان مبارک ہے. رمضان کا تعارف کروایا قرآن سے، قرآن کا تعارف کرایا رمضان سے. یہ دونوں انشاءاللہ اپنے روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے، قرآن پڑھنے والے کی سفارش کریں گے. دنیا پہ جب کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ اپنی پریشانی کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی سفارش تلاش کرتا ہے کہ میری معاونت کی جائے، میری سفارش کی جائے، میری ہیلپ کی جائے، میری مدد کی جائے. وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دوست احباب سے گزارش کرتا ہے کہ یار میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ حل کروا دیں، میں اس مشکل میں ہوں. تو جو انسان روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا روزہ، یہ آپ کی ہوئی تلاوت قرآن کریم، یہ دونوں آپ کی مشکلات کے وقت آپ کی سفارش کریں گے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد. صیام روزہ، تلاوت قرآن، قیامت نو اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں تہاڈی سفارش کریں گے. ذرا توجہ فرمایا دے. ایک آدمی خط لکھ کے گارنٹی دیتا ہے، چٹھی لکھ کے گارنٹی دیتا ہے، دستاویز بنا کے دیتا ہے، سائن کر دیتا ہے، بھائی کام کرے گا کہ تینوں آج انعام ملے گا، آج اعزاز ملے گا، آج ایوارڈ ملے گا، آج ڈگری ملے گی، آج عزت ملے گی، آج عہدہ ملے گا، آج تیرا کام ہو جائے گا. دنیا کے عدالتاں دا، دفتراں دا، فیکٹریاں دا یہ رول ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں یار فلاں فیکٹری والا بہو بڑا اچھا ہے، انہیں جو بات سڈے نال کیتی سی وہ پورا اتریا ہے. 10 دن لا لو، رات لا لو، ٹائم لا لو، کام اس طرح کرو تو یار تمہیں اینی مزدوری ملے گی، اتنا بونس ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اگر وہ اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو پھر وہ بہو ان کو خوش ہو کر دیتا ہے، وہ بھی خوشی خوشی جاتے ہیں یار ہمارا بہو، ہمارا یہ فیکٹری کا مالک کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے اپنے وعدے کی وفا کی ہے. تو کیا خیال ہے جس مالک نے جبریل کے ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مقدس کلام نازل کر کے گارنٹی دیتی رسول دی زبانی کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد. وہ جیڑا روزہ رکھے گا، تلاوت کرے گا قرآن کی، قیامت کو کوئی مسئلہ پڑے گا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے، روزہ بھی آ جائے گا،
اللہ نے سارا دن میرے واسطے بھوک پیاس برداشت کی سی، منہ دے اندروں ہوا آتی سی، دوست یار بیوی بھائی مجلس کراہ آتی سی، لوگ آتے تھے منہ چو وہ آؤں گی مالک اور ملک آسمان تے اتنا خوش ہوتا سی کہ تیرے کستوریاں لگوی ہے تو منہ دی بو میں پیاری لگتی ہے۔ کیوں؟ انہیں میرے واسطے روزہ رکھیا ہے، انہیں میرے دی ہوا جو آ رہی ہے میرے کستوری نہ پیاری لگتی ہے بھائی۔ اس مالک اور ملک نے روزے کو یہ توفیق دے دی ہے، روزہ کہے گا اللہ میں تیرا روزہ، میں تیرا حکم ہاں، میں انہوں سارا دن کھان پین تو روکی رکھیا، یہ گھر فرجا پہ تھا، کراچا منہ آتا سی، پیاس لگی سی، مشینہ سے کھڑا سی، کاروبار سے کھڑا سی، دھوپے کھڑا سی، لیکن یہ تو دل میں تیرا ڈر سی، تو میں مانتا تھا کہ وہ مالک ویلتا ہی پیا، وہ مالک تیرے میں نظر پڑھ کے ویلتا پیا، تیرا بندہ کہ ڈھولتا تیرے جی تینوں روزہ جو میرے تے نہ اعتماد یقین سے میرے رب سمجھتا ہے کہ میں صرف ایک مہینہ روزہ دے بنا ہوں، اگر مجھے بھی میرا ڈر ہے کہ نہیں تینوں، تو میں تینوں ہر وقت زندگی دے ہر لمحے وچ رات دن اندھیرے سویرے گرمی خوشی اور ہر حالت دے اندر بیماری تندرستی دے اندر زمین دے نیچے آسمان دے درمیان فضاواں وچ ساری مخلوق کو ویکھ کے ہر ایک دی حاجتاں پوریاں کرنا، تو تے پھر میرے قید تے روزہ رکھیا ہے، کیا تیرا میرے خیال نہ ہوئے گا؟ میں ایک سنتا پیا تے ایک ہندو لڑکی بیان دیتی سی بھائی کہ مسلمانوں کا روزہ ایسا ہے برکت والا ہے کہ اسی اگر کوئی اتنے گھنٹے کوئی چیز نہ کھائیے یا کوئی بندہ نہ کھائے تو وہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے بھوک کی وجہ کو۔ دیکھو مسلمانوں نے کیسے ماشاءاللہ روزے نے کہ صبح کو لے کے شام تک پرواہ کو نہیں، وہ حشاش بشاش نے، وہ تندرست نے، یہ صبر ہے۔ روزے کا معنی کی ہے صبر ہے، اسی بھی تھوڑا جہا صبر کریے۔ کھان بھی تو ہم ماشاءاللہ راجے نے ازاں اپنی مرضی نہ کھانے پیشا کیتے تے شام کو افطار دے ٹائم بھی ازاں اپنی مرضی نہ پیشا کرنے نے، اینے کھانے نے ماشاءاللہ رب سامنے دیتے۔ وہ بھی صحابہ سمجھا جڑے ایک ایک کھجور ادھی ادھی کھجور کھا کے تے روزہ رکھتے نے اور وہ دے نال افطار کر لیندے نے، کدی وہ بھی نہیں ملتی، 8 12 روزے رکھ لیتے، لیکن اللہ کے حکم کو انہیں رد نہیں کیتا۔ ایک دن میں رمضان آئے گا، اللہ میں تیرا روزہ، میں یہ اندر سا، میرے پتہ ہے کہ میں تیرا حکم منیا، میری سفارش قبول کر لے، اس بندے کی توبہ قبول کر لے، جی یہ حکم ہی بتائی ہو گئی ہے معاف کر دیں۔ دوسری جگہ قرآن آ جائے گا، یا اللہ میں سنتا سی، رات کھلوتا سی، نیندر آتی سی، تھکیا سی، یعنی کام تے جانا سی، لیکن پہلا میرے پڑھ کے گیا ہے، میرے نال یہ محبت کرتا سی، تیری کلام سمجھ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ صبح بازار کی طرف نکلے، ادو اوقات منڈی لگتی سی، 2 اونٹنیاں تیار بچہ جنن والیاں بندے کو فری مل جان بازار میں جان جا کے رسول اللہ فرمایا وہ دے نالوں اے بہتر ہے کہ وہ 2 قرآن دیا ایتاں تلاوت کر لے۔ اندازہ کرو اونٹنی کنے دی ہے، سوچو تے صحیح ذرا، جے سادہ نبی کریم دی بات تے ایمان یقین ہوئے تے رضیا 2 منٹ بھی بھجنے آسی بیٹھ دا ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں، قرآن دیا 2 ایتاں بندہ پڑھ لے، تلاوت کر لے، سن لے، سمجھ لے، 5-7 منٹ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ سارا اجر ثواب حاصل کر لے اور 2 اٹھنیاں نالوں زیادہ اجر ثواب پا لے۔ یہ اجر ثواب جو مجھے نظر نہیں نہ آتا، یہ جی میرے تے مزدوری جا کے انہیں وہ کام کرنا ہے مشینہ سے، وہ جو نظر آتا ہے کہ میں شام کو مزدوری کر لے جانی ہے، اے اجر جو اٹھنیاں کے برابر ملنا ہے مفت کا، وہ تو آپ کو مجھے
نظر نہیں آتا، یقین نہیں آتا پیا، انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کدی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا تے معنی یہ ہے کہ محمد کی کوئی ایک گل بھی پوری زندگی میں غلط ثابت نہیں ہوئی۔ مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو رسول کی زبانوں نگل چکے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اگر وہ اسی مننا گے نہیں اسی مومن نہیں ہوں گے، اسی مننا گے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ بھی سارے نال غلط نہیں ہوئے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ خوش قسمت نصیب ہو وہ لوگ نے جنہوں کو اللہ نے قرآن کی تلاوت کا موقع تندرستی بھی عطا فرمائی، رمضان کے روزے بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے روزے نمازاں تلاوتاں صدقے خیرات قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔